حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ انسان کا جو ازلی دشمن شیطان ہے، یہ شیطان انسان کے اوپر 3-4 قسم کے ایسے وار کرتا ہے اور 3-4 قسم کے ایسے حملے کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ اس نے 3-4 قسم کے ایسے جال بنائے ہوئے ہیں کہ ان جالوں میں سے کسی بھی ایک جال کے اندر اگر کوئی انسان پھنس جائے تو وہ شیطان انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ 3-4 جال اس کے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے تباہ کن ہوتے ہیں، بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان جالوں میں سے کسی ایک جال میں انسان کو پھنسا دوں، کسی بھی ایک جال پھنس جائے بس۔ اگر کوئی انسان اس کے جال میں پھنس جائے، 3-4 جال ہیں، اللہ ہمیں اس کے ہر جال سے بچائے، ہر چال سے بچائے، اور اس کی یہ جو کوششیں ہیں بڑی کوششیں، اللہ ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ کسی بھی جال میں اگر کوئی انسان پھنس جاتا ہے تو شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے، اس کو نیک عمل سے نہیں روکتا، اس کو نیک عمل سے نہیں روکتا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرنے والا ہو، دیندار بنا ہوا ہو، اپنی نماز اور روزے کا پابند ہو۔ اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہوں اور شیطان نے مجھ کو میرے حال میں چھوڑ دیا ہو۔ اتنے بڑے جال ہیں۔ شیطان پھر اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اب یہ کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنے قرآن پڑھ لے، کتنے جمعے پڑھ لے، کتنے بڑے بڑے کام کر لے دین کے، مسجدیں بنوا دے، مدرسے بنوا دے، کنویں کھدوا دے، رفاہی کام کروا لے، کتنے حج کر لے، کتنے عمرے کر لے، کتنی قربانیاں کر لے، شیطان کہتا ہے سارے کام کیے جا، میں تجھے نہیں روکوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو میرے جال میں پھنس چکا ہے، اور میں تجھ سے ایسا کام کروا چکا ہوں اور ایسے کام پر تجھے لگا دیا ہے کہ جس پہ لگنے کے بعد تیرا ہر نیک عمل برباد ہوگا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ تیرے کسی نیک عمل سے تجھ کو روکوں؟ تیری نمازیں برباد ہوں گی، روزے برباد ہوں گے، تیرے ساری نیکیاں تیری برباد ہو رہی ہیں آٹومیٹکلی، تو مجھے کیا ضرورت ہے تجھے نیکیوں سے روکوں؟ تیرے پیچھے پڑا رہوں کہ مت کر یہ نیک کا، کر جتنا کر سکتا۔ وہ جال جو ہے نا، وہ جو جال ہیں جن جالوں میں شیطان پھنساتا ہے، ان جالوں میں اس کا سب سے پہلا جال یہ ہوتا ہے، انسان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ انسان یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے، کفریہ کام، یعنی اس کے پاس ایمان نہ آئے، ایمان کے بغیر اس کے بڑے اچھے اچھے عمل ہوتے رہے، ایمان کے بغیر، بس ایمان کا نور عمل سے اگر نہ ملے، کسی بھی عمل کے اندر اگر ایمان کا نور نہ ہو تو وہ عمل تاریک رہتا ہے، وہ عمل بیکار ہوتا ہے، وہ عمل اندھیرے میں ہوتا ہے، اس عمل کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، وہ نامقبول ہوتا ہے، وہ مردود ہوتا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا جال یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ایمان سے بچاؤں، اس کا ایمان خراب ہو جائے بس،
اور یہ اللہ کے ساتھ کفر کر لے. کفر کرنے کے بعد یہ دنیا کے اندر بڑا نیکوکار، پرہیزگار، بہت ہی زیادہ رفاہی کام کرنے والا بنتا ہے تو بن جائے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لیکن اپنے کفر کے باوجود نیک عمل بھی کیے، اچھے عمل بھی کیے. دنیا کے اندر انسانی حقوق کی تنظیمیں قائم ہیں، بڑے رفاہی کام کر رہے ہیں، لیکن ایمان کی نعمت سے محروم ہیں. کفر کے ساتھ اچھے کام، رفاہی کام. بہت بڑے سوشل ورکر. فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. اللہ نے دو مثالوں کے ساتھ سمجھایا. ان کے اعمال ایسے ہیں، بقیعۃ، بقیعہ کہتے ہیں کہ چٹیل میدان کے اندر ریت چمک رہی ہو، دور سے ریت چمک رہی. ہم چونکہ شہری زندگی میں ہی رہے ہیں، ساری عمر یہیں کھپا دی ہے، لیکن کبھی چٹیل میدان اور صحرائی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، تھرپار کر وغیرہ، تو وہاں پر تحت نگاہ جو ریت ہی ریت ہوتی ہے، وہاں اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس مثال کو. اچھا، وہاں پیاس بھی بہت لگتی ہے کیونکہ گرم علاقہ ہے. تو اللہ نے جو مثال دی قرآن میں، فرمایا کہ اس کافر کی مثال جو اچھے اچھے کام کیے جا رہا ہے اپنے کفر کے ساتھ، ایمان کی روشنی کے بغیر، ایمان کے نور کے بغیر، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں اور اس کا مجھے بڑا صلہ ملنے والا ہے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ پیاسا ہے اور دور سے اس کو چمکتی ہوئی ریت ایسے لگتی ہے جیسے کوئی پانی ہے. یحسبہ الظمآن ماء، پیاسے اس کو دیکھ کر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پانی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی ایسی چیز ہے کہ پیاس میں وہ کہتا ہے کہیں سے بس مجھے ایک گھونٹ ہی بس مل جائے، ایک گھونٹ. وہ کہتا ہے چلو بھائی چلو جلدی سے، پانی ہے، پانی پئیں گے، اور پانی. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں. کیا اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ اپنے گمان اپنے تھی، یہ سمجھ رہا تھا کہ اچھے کام کر رہا ہوں، اور اگر جس طرح یہ مسلمان کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ جزا دے گا، تو مجھے تو جزا ملے گی، مجھے تو اس کام کا بدلہ ملے گا. اور کل قیامت کے دن جب وہ بارگاہ الہی میں اپنے نیک عملوں کے ساتھ پیش ہوگا کہ اللہ یہ بڑے کارنامے انجام دے کر آیا ہوں، انسانیت کی خدمت کی ہے، تو اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہو، کوئی نیکی نہیں ہو. لم یجدہ شیئا، اتنے اچھے کام کیے، صلہ تو ملنا چاہیے. اللہ آپ تو عدل کرنے والے ہیں، میرے نیک کاموں کا اجر. فرمایا اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا واستمتعتم بها، تمہیں دنیا کے اندر تمہاری نیکیوں کا بدلہ دیا جا چکا ہے. جو تم کھاتے تھے، پیتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، اللہ ہمیں نہ سنوائے یہ آیت. اس آیت کا مذاق نہ بنائے کہ اللہ کہتے ہیں جو تم نے دنیا میں کھایا پیا، جو میری نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے، یہ تمہاری ان نیکیوں کا صلہ تھا جو دنیا میں میں نے دے دیا. اذهبتم طیباتکم، سورہ احقاف 25واں پارہ. اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا واستمتعتم بها، اور تم نفع اٹھا چکے ہو، تمتع حاصل کر چکے ہو. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، ایک تو اللہ نے یہ مثال دی، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، ایک قطرہ آب نہیں ملے گا اس کو. دوسری مثال، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ
موج من فوقہ سحاب، اس کے نیک عملوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سمندر کے اندھیرے، ظلمات، اندھیرے سمندر کے، فی بحر، سمندر کے اندر، اور سمندر کا اور علم رکھنے والے اور سمندر کا سفر کرنے والے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سمندر جہاں جتنا گہرا ہوتا ہے وہاں اتنا اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے سمندر کی گہرائی میں کہ جہاں پر عام لائٹ کام نہیں کرتی. وہ لائٹ اگر اس کو کھول بھی دیں تو وہ روشنی آگے نہیں بڑھتی. ایسے اندھیرے ہیں سمندر کے اندر. اور اللہ فرماتا ہے کہ سمندر کی گہرائی کے وہ اندھیرے، لج کہتے ہیں گہرا سمندر، اور پھر اس سمندر کے اوپر دیکھیے جب دن نکلتا ہے تو سمندر کی سطح پر تو روشنی ہوتی ہے، 100 میٹر 50 میٹر روشنی جاتی ہے سمندر کی پانی کے اندر، دن کو بات الگ ہوتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب، اور اندھیرا اور بڑھ جائے اس طرح کہ اس کے اوپر کالی گھٹائیں ہوں، سمندر کے اوپر سورج کی روشنی بھی نہ پڑے، کالی گھٹائیں اس سمندر کے اوپر آئی ہوئی، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہی اندھیرے، نیچے بھی اندھیرے اوپر بھی اندھیرے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اس اندھیرے میں اگر کوئی ہے اپنے ہاتھ کو بھی وہ نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ کا قرآن ہے. اخرج یدہ لم یکد یراہا. ڈاکٹر اسرار نے بیان القرآن کے اندر لکھا ہے، ایک بہت بڑا سائنسدان تھا جس نے اس آیت کے اس لفظ کو سمجھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. کہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے سفر بھی نہیں کیے تھے اور سمندر کی اتنی گہرائی کا مطالعہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن یہ اللہ کے قرآن کی صداقت ہے کہ میں نے ان اندھیروں کو دیکھا ہے، میں گیا ہوں. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ جانے والا اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اتنا اندھیرا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ نے کیا مثال دی ہے کہ ان کے وہ سارے نیک عمل، اچھے عمل، وہ رفاہی کام، یہ سارے کے سارے ایسے عمل ہیں جو سمندر کی تہ میں، گہرے سمندر میں اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. ان اندھیروں کے اوپر ایمان کی روشنی نہیں آئی. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ. یہ عمل ہیں لیکن ایمان کی روشنی سے محروم ہے. اللہ نے ایک تیسری مثال بھی دی. اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. جو ایمان کی نعمت سے محروم ہیں اور عمل اچھے کیے جا رہے ہیں، اعمالهم، ان کے اعمال ایسے ہیں کرماد، جیسے کہ راکھ. ایک ہوتا ہے کوئلہ، ایک ہوتا ہے کوئلے کی راکھ. جب کوئلہ بھی جب جل جائے اور جل کے ختم ہو جائے تو پھر وہ راکھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کا وجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ راکھ بن جاتا ہے. راکھ کا بھی وزن نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے کہ اعمال ایسے ہیں جیسے کہ راکھ. اشتدت به الريح في يوم عاصف، اور اس راکھ کے اوپر تند و تیز باولی ہوا جو ہے، وہ ہواؤں کے جھگڑ اگر اس راکھ کے اوپر چلیں تو راکھ کہاں باقی رہتی ہے. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کے عمل برباد ہو جائیں گے. تو شیطان کی ایک بڑی کوشش یہ ہوتی ہے، ایک بڑا جال یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح انسان کو میں اس جال میں پھنسا دوں کہ ایمان کی نعمت سے اس کو محروم کر دوں. جی وجہ ہے کہ آپ نے قرآن کا اگر ترجمہ
آپ پڑھتے ہوں ترجمے کے ساتھ تو قرآن میں بار بار الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح، عمل صالح کے ساتھ ایمان، دونوں لازم ملزوم۔ دوسرا بڑا جال شیطان کا، دوسرا بڑا جال، یہ بھی بہت بڑا جال ہے۔ اگر کوئی کفر سے نکل جاتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کو مان لیتا ہے، تو شیطان نے اب بھی ایک جال رکھا ہوا ہے پھینکنے کے لیے، پھنسانے کے لیے۔ وہ کون سا جال ہے؟ وہ شرک کا جال ہے۔ اللہ ہم کو شرک سے بچائے۔ اس جال میں بھی اگر کوئی پھنس جائے تو شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے، مشرک بنا کے بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کو نہیں تنگ کرتا، اس سے نہیں کہتا کہ مت پڑھ نماز، وہ کہتا پڑھو، خوب نمازیں پڑھو، خوب قرآن پڑھو، خوب حج کرو، خوب روزے رکھو۔ شیطان اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے، مشرک بنا کر شیطان چھوڑ دیتا ہے اس کا پیچھا۔ وہ پہلی صف کا نمازی ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے پہلی صف میں نہیں، کبھی ضرورت پڑے تو امامت بھی کر لینا۔ مشرک بنا کر چھوڑ دیتا ہے اس کو۔ اور یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کے قرآن کی ایک آیت میں اکثر بتاتا ہوں کہ یہ آیت ہلا دیتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر ایمان والوں کی مشرک ہوتی ہے، وہ شیطان کے جال میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثر یعنی کم ہیں وہ جن کے پاس ایمان ہے اور شرک نہیں ہے، شرک سے بچے ہوئے ہیں، شیطان کے اس جال سے بچے ہوئے ہیں، شیطان کی اس چال سے بچے ہوئے ہیں، شرک سے بچے ہوئے ہیں۔ شرک کروا دیتا ہے، اور شرک کروانے کے بعد دل کو کہتا ہے پڑھے جاؤ نماز۔ اور شرک ایسی چیز ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک ایسی چیز ہے، اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ یہ اللہ کے گھر اگر بناتے ہیں تو شیطان کیسا بنانے دو؟ گھروں میں سب سے بہترین گھر خانہ کعبہ بنایا مشرکوں نے، خانہ کعبہ۔ لیکن اپنے شرک کے ساتھ بنایا۔ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والا مشرک ابو جہل، اس کی پوری کمیٹی، یہ مشرک اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور بڑی اچھی نیت سے بنا رہے ہیں، حرام کے پیسوں کی آمیزش بھی نہیں ہونے دے رہے، روک دیا اللہ کے گھر کو، وائٹ منی ختم ہو گئی، حلال کا پیسہ ختم ہو گیا، تو کہا روک دو، حرام کے پیسوں سے نہیں بنے گا، بنے گا تو حلال کے پیسوں سے بنے گا، وائٹ منی سے بنے گا اللہ کا گھر۔ کتنا بڑا سب ہے، 1 ایکڑ پر ایک محیط تھا، کیا 2 ایکڑ پر محیط تھا، کتنا تھا اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، یہ تھا اللہ کا گھر، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار، جب حلال کی بات آئی کہ حلال پیسہ ہی لگے گا، تو کسی کے پاس حلال پیسہ اتنا نہیں تھا، کہ حق حلال کا پیسہ اگر ہے تو لے آؤ، اللہ کا گھر بنتا ہے، جس نے چندہ ڈالنا ہے دے دو۔ آج اگر اعلان ہو جائے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ جو ہے، اس کے لیے اعلان کیا ہے وہاں کے بادشاہ نے کہ اگر کوئی چندہ دے دے، میں سمجھتا ہوں غریب سے غریب آدمی بھی اپنی جمع پونجی بیچ کر کے وہاں لگا دے۔ اللہ نے اعلان کیا تم نے گھر تو بنا دیا، بڑی اچھی نیت سے بنایا، بڑی محنت سے بنایا، حلال کمائی سے تم نے بنایا، لیکن مجھے تمہارا یہ بنانا قبول نہیں ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل کو، اس عمل کو میں نے برباد کر دیا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ کہ شرک ایسی چیز ہے،
شرک کے ہوتے ہوئے اللہ کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتا۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام میں پڑھ رہا ہوں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ، نبیوں کے نام سنیے گا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا۔ اللہ نے کسی مقام پر نبیوں کے اتنے سارے نام اکٹھے نہیں ذکر کیے، یہاں اللہ نبیوں کے سب کے نام ذکر کر کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ اللہ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا، نبیوں کا نام لے کر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سارے نبی اگر مشرک بن جائیں، نبی بھی اگر مشرک بن جائیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو میں نبیوں کے کیے ہوئے عملوں کو بھی برباد کر دوں گا، نبیوں کے کیے ہوئے عملوں کو بھی میں برباد کر دوں گا، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو بھائی شرک یہ شیطان کا دوسرا جال ہے، اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، اللہ بچا کے رکھے، لیکن یاد رکھیے شرک دو قسم کا ہوتا ہے، آپ سن چکے ہیں ماشاءاللہ جمعوں میں بہت سمیٹتا ہوا اپنی بات کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری شرک، ایک مخفی شرک۔ ظاہری شرک تو سب کو پتا ہے، اللہ ہم کو بچائے، ظاہری شرک سے اللہ نے بچایا ہوا ہے، لیکن جو چھپا ہوا شرک ہے نا، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ وہ کیا ہے؟ ریاکاری، یہ بھی شرک ہے۔ فرمایا اخفا من دبیب النمل، یہ وہ شرک ہے کہ جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ بھاری، ہلکا ہے، مخفی ہے۔ چیونٹی کی چال کیا ہے؟ دیوار پر چلے تو اس کے چلنے کی آواز نہ آئے، کپڑے پہ چڑھے تو اس کے چڑھنے کی آواز آہٹ محسوس نہ ہو، اتنی مخفی چال سے چیونٹی چلتی ہے۔ سینکڑوں چیونٹیاں اگر چل رہی ہوں نا، سینکڑوں چیونٹیاں، پھر بھی ان کے قدموں کی آہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ شرک خفی جو ہے نا، یہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکا، مخفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس سے اللہ بچائے، وہ ریاکاری ہے، شہرت ہے، ناموری ہے، عملوں میں ریاکاری آ گئی، آپ مشرک بن گئے، مشرک بن گئے، شیطان کے جال میں پھنس گئے۔ پھر عمل کرتے رہیں، قربانیاں کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، رفاہی کام کرتے رہیں، سوچ یہ ہو کہ لوگ واہ واہ کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ شرک اگر اس شرک خفی میں چلے گئے تو شیطان کے جال میں آ گئے۔ اب شیطان آپ کو چھوڑ دے گا آپ کے حال پر، آپ کو نمازوں سے نہیں روکے گا، منع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے ہر نیک عمل جو یہ کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ میں کیوں اس کو نیک عمل سے روکوں؟ میں کیوں اس کے پیچھے لگا رہا ہوں؟ کرتا رہے نیک عمل۔ تو بھائی شرک سے بھی بچیے گا، یہ شیطان کا دوسرا جال ہے۔ اور میں پھر بہت ساری چیزوں کو چھوڑتا ہوا میں آگے جا رہا ہوں۔ ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے بدعت۔ اللہ ہم کو بدعت سے بھی بچائے۔ ہر جمعے، ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعتی کا بھی اللہ کوئی عمل قبول نہیں کر سکتا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کے اعتبار سے خسارے میں رہے، عمل کرتے رہے اچھے عمل، لیکن پھر بھی خسارے میں۔ عاملۃ ناصبہ، عمل اتنے کیے کہ کرتے کرتے تھک گئے، ان عملوں نے ان کو تھکا دیا۔ تہجد اتنی پڑھی کہ تہجد پڑھ کے تھک گئے، روزے اتنے رکھے کہ روزوں نے تھکا دیا۔
تصلا نارا حامیہ، لیکن نیک عمل کر کر کے تھکنے کے باوجود اللہ ان کو فرمائے گا ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دے۔ بدعت جس کو انسان نیک اچھا سمجھ کے دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ آج مسلمان، اکثر مسلمان اللہ اپنی حفاظت میں رکھے شیطان کے اس تیسرے جال میں بھی پھنس چکے، دین کے اندر نئے نئے کام داخل ہو چکے، کتنے نئے نئے کام دین سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دین سمجھا ہوا، حالانکہ وہ دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے۔ یہ شیطان کا تیسرا جال ہے، بڑا خطرناک جال۔ اللہ ہمیں، ہماری آل اولاد کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس جال سے بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ شیطان کا چوتھا جال، یہ بھی بڑا خطرناک جال ہے۔ شیطان کا ایک چوتھا جال بھی ہے، اس نے بڑی تیاریاں کر کے رکھی ہوئی ہیں، تیاریاں کر کے رکھی ہوئی ہیں، بہت بڑا پلانر ہے وہ، اس کی پلاننگ ہے اس کی کہ قیامت کی صبح تک اگر مجھے زندگی دی گئی ہے، مہلت عمر دی گئی ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے قسم کھا کے کہا لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کر دوں گا، میرے پاس ایسے ایسے چال، ایسے ایسے جال ہیں، پھنسا دوں گا کسی نہ کسی جال میں، بڑے بڑے مولویوں کو پھنسا دوں گا، بڑے بڑے نیکوکاروں کو پھنسا دوں گا۔ اللہ اکبر، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں نا، وہیں بیٹھ جاؤں گا سیدھے راستے پر۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، سیدھے راستے پر چلنے والوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ، ضرور بالضرور بیٹھوں گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، شیطان نے کہا تھا اللہ سے تیرے سیدھے راستے پر چلنے والوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں اور اس سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا، ان پر کوئی نہ کوئی سا جال پھینکوں گا۔ یہ چوتھا جال بھی بڑا خطرناک ہے، وہ ہے حسد کا جال۔ حسد، اس کے پاس وہ نعمت ہے، وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یقین جانیے گا کہ آج حسد کی بیماری بہت بڑھ چکی ہے۔ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اس کے پاس کیوں؟ بھائی اللہ کا نظام ہے، اللہ نے کسی کو کیا صلاحیت دی، کسی کو کیا صلاحیت دی، کسی کو کیا خوبی دی، کسی کو کیا خوبی دی۔ اللہ نے کسی کو کسی خوبی کے اندر بہتر بنایا اور اسی کو کسی دوسری خوبی کے اندر کمتر بنایا۔ اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا۔ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو تم، اللہ کی تقسیم ہے یہ۔ آج گھر گھر کے اندر، خاندانوں کے اندر حسد کی بیماری بڑھ چکی ہے، اور حسد کا شر خاندانوں کو تباہ کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حسد کیا ہے اور یہ کتنا شیطان کا خطرناک ہتھیار ہے؟ یہ ہتھیار بھی ڈالتا ہے، پھینکتا ہے بڑے بڑے نیکوکار، بڑے بڑے نوازیوں، حاجیوں، بڑے بڑے لوگوں پر، نیکوکاروں پر یہ حسد کا جال وہ پھینکتا ہے، حاسد بنا دیتا ہے۔ حاسد بنانے کے بعد پھر شیطانوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ پڑھتے رہو نمازیں، کرتے رہو تم تبلیغیں، کرتے رہو تم دین کے کام، کرتے رہو تم سارے دیندار، سارے کے سارے تم دیندار بن جاؤ، سارے نیک کام کرنے والے بن جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن میں نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا دیا ہے۔ اس جال کا نقصان کیا ہے؟ آئیے، حسد کرنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔
شیطان کہتا ہے جب میں نے ایک اپنے سسٹم میں تم کو لگا دیا، وہ سسٹم میں جب تم آ گئے، تم نیک عمل کیے جاؤ گے، وہ برباد ہوتے رہیں گے، آٹومیٹکلی برباد ہوتے رہیں گے۔ اور کیا حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، تمہیں چاہیے کہ حسد سے بھی بچنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جس طرح کے اولاد کہیں جا رہی ہو نا، تو ماں باپ سمجھا دیتے ہیں، بہت چاہتے ہیں بیٹا اس راستے سے نہیں جانا، وہاں نہیں رکنا، رات کو سفر نہیں کرنا، دیکھو کہیں پھنس نہیں جانا، دیکھو ایسا نہیں کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بنائے ہوئے پھینکے ہوئے سارے جالوں کے بارے میں بتا دیا، کھول کھول کر بتا دیا کہ یہ بھی ایک شیطان کا جال ہے، اس میں نہ پھنس جانا۔ فرمایا ایاکم والحسد، تم حسد سے بچنا، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اس لیے کہ حسد بھی نیکیوں کو کھاتا ہے۔ کس طرح کھاتا ہے؟ جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مثال، لکڑی کو کھاتی ہے۔ یہ حدیث میں نے آج سے 2 سال پہلے بیان کری تھی، جب حسد کا موضوع بیان کیا تھا کہ ایک آگ وہ ہے جو لوہے کو لگتی ہے، ایک آگ وہ ہے جو دیوار کو لگتی ہے، ایک آگ وہ ہے جو کسی ٹھوس چیز کو لگتی ہے، لیکن ایک آگ وہ ہے جو لکڑی کو لگتی ہے۔ دیوار کالی ہو جائے گی لیکن دوبارہ صاف ہو کر اس کے اوپر کلر ہو سکتا ہے، اس کو ریپیئر کروایا جا سکتا ہے۔ لوہے کو لگے گی تو لوہا بے شک پگھل جائے گا لیکن پھر کارآمد ہوگا، پھر نئے سانچے میں اس کو ڈھال کر اس کو پھر کارآمد بنا لیا جائے گا۔ لیکن اگر آگ لکڑی کو لگ جائے تو لکڑی کو پہلے کوئلہ بناتی ہے، پھر کوئلے کو راکھ بناتی ہے، اور راکھ کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا حسد جو ہے نا وہ نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد، کسی بھی مومن بندے کے دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے ایمان کا دشمن۔ اللہ اکبر، اس جال میں بھی کوئی نہ پھنسے۔ ایک اور حدیث میں سنا کے بعد مکمل کروں، بیہقی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، ایک بیماری ہے، بڑے پرانی بیماری ہے، وہ پرانی بیماری ہر دور میں چل رہی ہے اور تمہارے اندر بھی سرایت کر جائے گی۔ دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، حسد اور بغض۔ اللہ اکبر، آج کتنے ہمارے دل خراب ہیں، کتنے نیکوکار آدمی ہیں، نمازی ہیں، 5 وقتہ ہیں، دیندار ہیں، لیکن بغض ہے، حسد ہے۔ فرمایا یہ ایک بیماری ہے جو چلتی بھی آ رہی ہے، بڑی پرانی بیماری ہے۔ ہی الحالقہ، آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، یاد رکھنا یہ بیماری مونڈ کے رکھ دینے والی ہے، یہ اس طرح پھیر دینے والی ہے۔ پھر آپ نے وضاحت سے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا یہ نہیں سمجھنا اس طرح سے کہ کہیں اس بیماری سے سر کے بال اڑ جائیں گے، نہیں، بال ویسے رہیں گے تمہارے، تم اپنے بالوں میں اسی طرح کنگے کرتے رہو گے، لیکن یہ ایسی بیماری ہے یہ الحالقہ، یہ مونڈ کے رکھ دے گی۔ صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اگر یہ مونڈ کے رکھ دے گی تو بال نہیں ہوں گے۔ آپ فرمایا لا اقول، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا تحلق الشعر، یہ بیماری تمہارے بالوں کو مونڈ کے رکھ دے گی۔ اللہ کے رسول پھر اور کیا، کس چیز کو مونڈ کے رکھ دے گی؟ فرمایا ولکن تحلق الدین، تمہارے پورے دین کو مونڈ کے رکھ دے گی۔ اور آپ کو پتا ہے اس طرح سے 3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، میں بتا چکا ہوں، کوئی باتیں ریپیٹلی ہو جاتی ہیں لیکن نئے آنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں بس مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، 2 منٹ اور لوں گا۔ اس طرح سے 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1، اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا، اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا۔ اس طرح ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مفتی صاحب کا سر ہو، کسی طالب علم کا سر ہو، کسی علامۃ الدہر کا سر ہو،
کسی وزیر اعظم کا سر ہو، کسی بادشاہ کا سر ہو، میں مونٹ کے رکھ دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرے گا اس طرح کہتے ہیں آؤ ذرا مفتی صاحب ادھر بیٹھو میں بھی مونٹ دوں گا تم کو بھی. اس طرح کسی کے سر کو نہیں دیکھتا کہ یہ نہیں دوسرا سر لاؤ، دیتا نہیں ہر سر لے آؤ مونٹ کے رکھ دو. اگر حسد کوئی مفتی صاحب بھی کریں گے، کوئی عالم دین بھی کریں گے، وہ بھی جائیں گے اپنی نیکیوں سے. مونڈ کے رکھ دے گا یہ حسد ان کی نیکیوں. نمبر 2، اس طرح سے دوسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا. ہے نا ایسا؟ کبھی اس طرح پھروایا؟ عمرے کے لیے جاتے ہیں اس طرح پھیرتا ہے، اگر وہ آپ کے صرف 2-3 بال چھوڑ دے یہاں پر، نائی جو ہے وہ 2-3 بال یہاں کے چھوڑ دے گا. آئینے میں دیکھا ارے بھائی یار یہ 4 بال نظر آ رہے ہیں، تو یار اس نے سارے کاٹ دیے، 3-4 بال رہنے دو، دماغ خراب ہو گیا، کاٹو اس کو جلدی سے. ہے نا ایسا؟ اس طرح ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیکی بھی باقی نہیں بچے گی. اتنا خطرناک جال ہے یہ، اتنا خطرناک جال ہے سب. اللہ ہم سب کو بچائے. اور اس طرح سے جو تیسری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس طرح جب چل جاتا ہے، سمجھو بھائی، اس طرح جب چل جاتا ہے، کام کر لیتا ہے، تو جو بال نیچے گر جاتے ہیں، نیچے گرنے سے پہلے ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. شیمپو لگا رہے ہیں، صحیح ہے نا، اور شائننگ کے لیے کون کون سے آئل لگا رہے ہیں، جیل لگا رہے ہیں، بڑے چمکدار بال ہیں بھی. اور آج کل کی خواتین وہ کیا ہوتا ہے وہ اسٹریٹنر ہے نا، بڑے بڑے مہنگے اسٹریٹنر سے بالوں کو کٹنگ ہو رہی ہے اور بالوں کو سیدھا کر رہا ہے. میں تو گھر میں بولتا تھا استری کر رہے ہیں بالوں کو، استری نہیں کرو، اسٹریٹنر لگا رہے ہیں بالوں کو سیدھا کر رہے ہیں. کتنے ویلیویبل بات ہیں، کبھی ادھر لٹے نکال رہے ہیں، کبھی ادھر لٹے نکال رہے ہیں. اور ابھی شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، ابھی بات چل رہی ہے شادی کی، تو آئینے سے ہی نہیں ہٹ رہا ہے. بھائی بس کرو یار، آئینہ ٹوٹ جائے گا. اتنے بالوں کی کتنی اہمیت. جس کی شادی ہونے والی اس سے بولو ذرا یار تم سر منڈوا لو، کہے گا دماغ خراب ہو گیا. بال سے ہی تو خوبصورتی ہے. کتنی ویلیو ہے ان بالوں کی. لیکن اگر نائی اگر اس طرح پھیر کے انہی قیمتی بالوں کو جب نیچے گرا دیتا ہے تو وہ آپ کے گرے ہوئے بالوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. وہ ایک ڈنڈا برش والا لے کر آتا ہے اور اس سے آپ کے بالوں کو جمع کر کے اور وہ اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا. اچھا یہ بال ہم بھی ان سے گھن کھاتے ہیں، اپنے بال ہیں، اپنے بال، اپنے کٹے ہوئے بالوں کو کبھی ہاتھ سے اٹھایا؟ وہ یار یہ کیا لگ گیا، وہ تمہارے ہی تو بال ہیں یار، یہ آدمی ہاتھ جھاڑتا ہے، یہ کیا کپڑوں پہ لگ گیا یوں جھاڑتا ہے. وہ اپنے بال ہیں تمہارے، بھائی کیا ہو گیا، آنے نہیں آدمی صاف کرو، برش مارو ادھر. کوئی ویلیو نہیں ہوگی ان بالوں کی کٹنے کے بعد، یعنی کوئی ویلیو نہیں ہوگی ان نیکیوں کی برباد ہونے کے بعد. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شیطان کے ہر چال سے بچائے اور محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر